کے ذریعے شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرما دیجیے، سماعت فرمائیے مولانا محمد مکی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے باہر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے ہمیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت فقیران صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دیتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، کرتا کیا جانے۔ تو اب جو ممتحن تھے، ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند۔ ممتحن میرے جیسے نہیں تھا، ممتحن وہ تھا حسین مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا، جس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماقالات نہیں لکھ سکا۔ تو انہوں نے کہا لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ تو اب جواب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا۔ وہ شکایت ہوتی تھی کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا، بالکل ٹھیک۔ دوسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا، تیسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا۔ تو شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے اگر انہوں نے حضور مولانا عبداللہ صاحب سے کہا حضرت آپ کمرے سے بیٹھ کر سیکھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ میں نہیں بول رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں، میں کوئی شاید حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب دے معافی نہیں دے سکتا تو کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے۔ جناب اس کا جواب مطلوب ہے۔ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اسے تو آپ لوگوں نے سن لیا، اگرچہ آواز ناصاف تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم آ کر کے بیٹھا اور شیخ الہند اس کا امتحان لے رہے تھے اور مولانا خلیل احمد صاحب وہاں موجود تھے، تو طالب علم فٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ تو شیخ الہند صاحب نے مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، خاموش بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کو کچھ نہیں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ اپنے دل سے اس کے دل میں جواب ڈالتے جا رہے ہیں، اس لیے یہاں سے تشریف لے جائیے۔ یہ تو یعنی واقعے کا خلاصہ ہوا۔ اب اس میں بیچ میں وہ کچھ تعریف بھی کر ڈالی ہے لمبی چوڑی۔ اسیر مالٹا جنہوں نے بیٹھ کر کے وہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، کوئی کتاب نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اور محض اپنے دماغ سے لکھا۔ شیخ الہند صاحب نے قرآن مجید کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ ان کا اپنا ترجمہ نہیں ہے۔ پہلے تو بات کو سن لیجیے۔ شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، اور انہوں نے اس زمانے کی زبان استعمال کی ہے جو لوگوں کے لیے سمجھنی مشکل تھی، تو اس زبان کو انہوں نے اس ترجمے کے اندر درست کیا ہے، آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے کر دیا ہے، جس سے کہ زبان رواں ہو جائے۔ جیسے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ومن عاہد بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، اور جس نے پورا کیا اوپر اس کے عہد کیا تھا اس کا اللہ سے۔ اب اس ڈھنگ کا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا تھا، جس میں کہ عبارت کا ربط سمجھنا مشکل ہوتا تھا، تو اس کو رواں زبان میں لانے کے لیے کہ جس نے وہ بات پوری کی جس پر اللہ سے عہد کیا تھا، اس طرح کا رواں ترجمہ کرنے کے لیے شیخ الہند صاحب نے اس ترجمے کو کے نوک پلک درست کیے۔ تو اگر سرے سے وہاں پر کوئی ترجمہ اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی تو یہ نوک پلک کیسے درست کیا؟ تو اب یا تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ترجمہ لکھا، اور صحیح ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر ترجمہ لکھا، یا یہ بات غلط ہے کہ وہاں کوئی کتاب نہیں تھی۔ بہرحال مشائخ کو ان کے درجے سے اوپر لے جانے یا ان کے دماغ کو آسمان پر ثابت کرنے کے لیے اس بات کی ان لوگوں کو ہمیشہ ضرورت پڑی ہے کہ جھوٹ سے کام لیں، اور یہ جھوٹ کبھی کبھی بالکل تاریخی طور سے واضح ہو جاتا ہے۔ ترجمے کی بنیاد ہی غلط ہو جائے گی پوری کی پوری اگر وہ بلا کتاب سامنے رکھے ہوئے ترجمہ کریں تو۔ یہ تو ایک جانبی بات تھی۔ بات جو اصل سوال کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ صاحب حضرت خلیل صاحب اپنے شاگرد کے سینے میں جوابات ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پھٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس میدان سے واقف ہی نہیں ہیں اور اس میدان کی ابجد ہی نہیں جانتے ہیں، تو ہم اس بارے میں وضاحت کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، ہم ابجد کیا جانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینکڑوں صحابہ آئے، آپ نے ان کو زبان سے تعلیم دی، بتایا۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اٹھا کر کے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے افضل بشر جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حجت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ لڑائی کریں گے ان لوگوں سے جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے لڑائی نہیں کریں گے؟ جب زکوٰۃ اسلام کا حق ہے تو ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے؟ حجت ہو رہی ہے ایک دوسرے سے اور وہ ڈپٹ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسوارن فی الجاہلیہ خوارن فی الاسلام، جاہلیت پر چڑھ بیٹھنے والے تھے اور اسلام میں بائیں بائیں کر رہے ہو۔ یہ بحث ہو رہی ہے اور یہ قوت نہیں کہ صاحب اٹھا کے اپنے دل سے مار دیں ان کے دل پر، معاملہ ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں آیا سمجھ میں، صحابہ کرام کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، ان میں سے کسی بھی شخص کو یہ قوت تو حاصل نہیں ہوئی کہ یہ کام کر ڈالے۔ آ کر کے سہارنپور کے خلیل صاحب کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ اپنے شاگرد کے سینے میں یہ بات ڈال دیں۔ تو اب بتائیے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تو انبیاء بھی چت ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء بھی ان کا پانی بھریں اس لیے کہ انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکے، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ مشائخ کے بارے میں غلو کرنے کا نتیجہ ہے کہ مشائخ کے لیے ایسی ایسی خصوصیت ثابت کی جاتی ہے کہ جس کی زد جا کر کے صحابہ پر پڑتی ہے اور انبیاء پر پڑتی ہے۔ ابھی نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو یہی لوگ چیخ اٹھیں گے، لیکن اپنے استاد کے بارے میں کہتے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کاتب السائل طاہر حسین، اپنے واز میں آپ نے امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی احادیث کچھ کو خود کہا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں، امام مسلم نے بھی، لیکن ضعیف احادیث لکھنے کا فائدہ مطلب ضعیف کو صحیح کیوں نہیں لکھا؟ امام مسلم نے تو یہ بات نہیں کہی ہے اور میں نے امام مسلم کے بارے میں یہ بات کہی بھی نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ بعض احادیث جو ضعیف تھیں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں بیان کیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون پہ یا ایک موضوع پر دو طرح کی حدیث آ جاتی ہیں، تو وہاں بتانا پڑتا ہے کہ فلاں مضمون کے ذریعے جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، فلاں کے ذریعے جو حدیث آئی ہے وہ صحیح ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی۔ اس کے بعد بہت زیادہ غمگین ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کیف طلقتہا، تم نے کیسے طلاق دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ کہا کہ فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں دی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ہی مجلس میں دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنما تلک واحدۃ فرجعها إن شئت، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، تم چاہو تو رجعت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے رجعت کر لی۔ یہ حدیث بالکل اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر مروی ہے، پہلی جلد میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں۔ اب اسی واقعے کو بعض دوسرے لوگوں نے ذرا سا ہٹ کر کے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 32 طلاق دی۔ 32 طلاق جو ہوتی ہے وہ 3 طلاق کو بھی بولتے ہیں اور اس طلاق کو بھی بولتے ہیں کہ ایک آدمی نے طلاق دی، اس کے بعد عدت گزر گئی تو 32 ہو گئی، یعنی اس نے نکاح کو کاٹ دیا۔ یا یہ کہ 3 زمانوں میں 3 طلاق دی تو تیسری طلاق کے ذریعے سے نکاح کا تعلق ختم ہو گیا تو اس کو بھی 32 بولتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی صرف یہ کہتا کہ میں نے طلاق 32 دی، لیکن طلاق 32 سے اس نے